میں نے پجاری جی سے اس بات کی اجازت لے لی تھی کہ میں رتنا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور میں ساتھ ہی ساتھ پوجا کو بھی لے جاؤں گا۔ رتنا اس بات کے لیے آمادہ تھی کہ وہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ اس کا مجرم کون ہے، کیونکہ نہ تو رتنا کو اس بارے میں کوئی علم تھا، نہ ہی پوجا اس بارے میں جانتی تھی۔ جو بھی بات تھی میری اور پجاری کے اب اندر کی بات تھی، اور پجاری نے مجھے اس بات کی اجازت دی تھی کہ جیسے کہ پوجا تمہاری بیٹی ہے، اس طریقے سے رتنا بھی تمہاری بیٹی ہے، تم بے فکر ہو کر کے اسے لے کے جا سکتے ہو۔ لہٰذا میں نے طے کیا تھا کہ کل کا دن چھوڑ کر کے میں پرسوں صبح کی بس پہ نکلوں گا اور شام ہونے سے پہلے پہلے واپس لوٹ آؤں گا، جیسے کہ ہمارے گاؤں کی روٹین تھی کہ صبح بس جاتی تھی اور وہی بس جو ہے وہ تقریباً رات کے وقت واپس آ جاتی تھی۔ میں رات ہونے سے پہلے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا، جیسے کہ میں پوجا کے ساتھ گیا تھا اور ڈاکٹر فہمیدہ کو چیک کرا کے واپس آ گیا تھا۔ میں اب بھی اسی ہاسپٹل میں اسی ڈاکٹر فہمیدہ کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر فہمیدہ خود ایک عورت تھی اور اس کے ساتھ میں ساری بات کر سکتا تھا۔ دونوں بچیوں کی وجہ سے جو پریشانی تھی وہ ظاہری بات ہے کہ مجھے اب لاحق ہو چکی تھی۔ رتنا اگرچہ میری اپنی بیٹی نہیں تھی، پجاری کی بیٹی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ بھی بالکل میری بیٹی کی ہم عمر تھی اور دونوں کے درمیان میں دوستی تھی۔ دونوں ہی اس بات کے لیے اپنے آپ کو بے قصور کہہ رہی تھی اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ کب کیسے اور کیوں ہو گیا، اور ان کو اس بات کے بارے میں علم نہیں تھا۔ دونوں بچیاں ابھی 19 سال کی تھیں اور دونوں ہی بچیوں نے کبھی ایسے کوئی کام کیے نہیں تھے، نہ ہی دیکھے تھے اور نہ ہی ان کا کوئی تجربہ تھا۔ وہ سچ پوچھیں تو وہ دونوں بچیاں ہماری بات کے بعد تھوڑی سی ڈری ہوئی لگ رہی تھیں اور ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت ہی غلط ہونے جا رہا ہے۔ ابھی جو بھی معاملہ تھا وہ ابتدا میں تھا، ابھی ابتدا میں اس معاملے کو روکا جا سکتا تھا، لیکن اگر یہ معاملہ بڑھ گیا تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث بنے گا۔ نہ تو میں اس بات کو برداشت کر سکوں گا اور نہ ہی پجاری اس بات کو برداشت کر سکے گا، اور پجاری کی جو عزت اس پورے گاؤں بھر میں بنی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ بھی مٹی میں مل جائے گی کہ جب پجاری کی ایسی بیٹی جو کہ بھجن کیرتن گانے والی ایک رام بھگت لڑکی ہے اور اس کے بارے میں ایسی افواہیں یا ایسی باتیں سننے کو ملیں گی۔ لہٰذا 100 بات کی ایک بات تھی کہ میں دونوں بچیوں کو لے کر کے چلا جاتا اور ڈاکٹر کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ضرور ملے گا۔ لہٰذا میں ان دونوں کو لے کر کے وہاں پر چلا گیا تھا اور میں نے شہر جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ پرسوں صبح کی گاڑی میں ہم تینوں ہی وہاں سے چلے گئے تھے، اور پھر میں جب ان دونوں بیٹیوں کے ساتھ وہاں پر شہر میں پہنچا تو مجھے پھر اسی ہاسپٹل میں ہی جانا تھا۔ میں اسی ہاسپٹل میں گیا اور اتفاق سے جب میں پرچی لے کر کے اندر گیا تو ڈاکٹر فہمیدہ کے ساتھ ہی میری ملاقات ہوئی۔ اب ڈاکٹر فہمیدہ کو میں نے جو ہے وہ ساری بات کھل کر کے بتا دی اور اسے رتنا کے بارے میں بھی بتا دیا، اور اسے میں نے جو ہے وہ اپنی بیٹی پوجا کے بارے میں بھی بتا دیا۔ وہ ان دونوں کو لے کر کے تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ ایک کمرے میں چلی گئی، جو کہ شاید اس کا ایک سیپریٹ روم تھا جس میں وہ بچیوں کو جا کر کے دکھتی تھی، اور اس نے ان دونوں بچیوں کو چیک اپ کیا، اور چیک اپ کرنے کے بعد وہ واپس سے میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ جناب ایسا ہے کہ ان دونوں بچیوں کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے، ایک چیز میں جو آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا سکتی ہوں کہ ان دونوں بچیوں کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ ایک علیحدہ شخص سے ہوا ہے۔ یہ کوئی ایک شخص نہیں بلکہ 2 علیحدہ شخص ہیں جنہوں نے یہ کانڈ کیا ہے۔ اس بات کے بعد تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس پوجا کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ کوئی اور آدمی ہے، اور جو زیادتی جو ہے وہ رتنا کے ساتھ ہوئی ہے اس کے لیے کوئی اور آدمی قصوروار ہے۔ کہنے لگی آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہو، یہ جو دونوں کانڈ ہیں یہ کسی علیحدہ آدمی کے ہیں، یہ دونوں گناہ جو ہیں وہ کسی علیحدہ آدمی کے ہیں، کوئی ایک آدمی نہیں ہے۔ پوجا کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے وہ کوئی اور آدمی ہے، اور جس نے زیادتی رتنا کے ساتھ کی ہے وہ کوئی اور آدمی ہے۔ اب میں نے کہا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان دونوں کے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے؟ اب وہ مجھ سے کرید کر پوچھنے لگی کہ ان بچیوں کا اٹھنا بیٹھنا، یہ کہاں کہاں جاتی ہیں، کن کے گھر جاتی ہیں، آپ ان کا کیسے خیال رکھتے ہو، آپ کہاں رہتے ہو، آپ جو ہے وہ دن میں رات میں گھر میں کون کون آتا ہے۔ میں اس کے سوالوں کا جواب دینے لگا
اور جو وہ مجھ سے پوچھتی رہی میں بتانے لگا۔ پجاری کے بارے میں بھی میں نے اسے سارا بتا دیا اور ساری روٹین میں نے اسے پجاری کی بھی سمجھا دی، اور مجھے اپنے بارے میں بھی جو پتا تھا اور جو بھی رتنا اور پوجا کے بارے میں جانتا تھا وہ سب کچھ میں نے اسے بتا دیا۔ میری ساری باتوں کو سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ ایسے اس نے آنکھیں بند کر لی اور اپنا سر کرسی کے ساتھ ٹکا لیا، جیسے کہ وہ کچھ سوچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی اور میں بھی اپنے ذہن میں کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا۔ میرے من میں ایک بات چل رہی تھی کہ میں اسے اپنے علاقے میں ہونے والے اس بات کے بارے میں بتا دوں اور اسے اس بات میں آگاہ کروں کہ یہ لڑکیاں صرف ایک ہی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر اکیلی ہو سکتی ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے یہ وہاں پر اکیلی ہوئیں، اور وہ جگہ جو ہے وہ صرف ہمارے گاؤں کی ڈسپینسری ہو سکتی ہے، جہاں پر ایک کمپاؤنڈر ڈسپینسر جو ہے وہ ندیم نام کا لڑکا ہے، جو کہ ایک مسلم لڑکا ہے، اور وہ جو ہے وہ ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں بھی وہاں پر دوائی دیتا ہے اور لوگوں کو چیک کرتا ہے۔ صرف ایک وہی لڑکا ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر مجھے شک ہے، اور میں اپنے شک کا اظہار جو ہے وہ ظاہری بات ہے ڈاکٹر سے کر سکتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کو میں اپنے شک کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے کسی بہانے سے رتنا اور پوجا کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا۔ ڈاکٹر بھی اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ میں نے انہیں باہر کیوں بھیجا ہے، اس لیے اس نے ان کے باہر جاتے ہی مجھے کہا، جی آپ اگر کچھ سوچ چکے ہیں یا آپ کو کسی کے اوپر شک ہے اور آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اب میں نے ڈاکٹر فہمیدہ کو بتایا کہ مجھے کس پر شک ہے۔ میں نے ڈسپینسری کے بارے میں بتایا اور وہاں پر کام کرنے والے لڑکے ندیم کے بارے میں ڈاکٹر فہمیدہ کو آگاہ کیا۔ ڈاکٹر فہمیدہ میری بات کو سنتی رہی۔ اس نے کہا، جی بالکل آپ کی بات جو ہے وہ درست ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے ڈسپینسری کے جہاں پر انسان تنہا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی بچوں کو دوائی بھی لینے بھیج دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کبھی کبھی آپ جب اپنے کام میں مصروف ہوتے تھے تو آپ اپنی بیٹی پوجا کو وہاں پر اکیلے بھیج دیتے تھے، اور اکیلے بھیجنے کی صورت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا موقع دیکھا ہو کہ یہ لڑکی اس کے پاس آئی ہے، بخار میں ہے، یا پھر اس لڑکی نے کسی چیز کی دوائی اس سے طلب کی ہو۔ تو میڈیکل میں ہزاروں راستے ایسے ہوتے ہیں، اس نے کوئی راستہ اختیار کیا ہو اور پھر اس لڑکی کو کچھ پتہ نہ چلنے دیا ہو اور اس لڑکی کو پتہ نہ چلا ہو، لہٰذا اس نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جناب کہ میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتائی ہے کہ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد پر جو بات آپ سے کر رہی ہوں اس بات کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے جو شخص ہیں دو علیحدہ علیحدہ لوگ ہیں۔ رتنا کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے وہ ایک علیحدہ شخص ہے، اور اس کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے وہ ایک علیحدہ شخص ہے۔ بہرحال میں نے وہ سارے سیمپل لے لیے ہیں کہ جو مجھے ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کو کسی پر شک ہے تو آپ کو میرے کہے کے مطابق سے بس ایک کام کرنا ہوگا۔ جب آپ اس کام کو سر انجام دیں گے اور آپ اس کام کو کریں گے تو اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میڈیکل کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا، اور میں آسانی سے اس بات کا پتہ لگا لوں گی کہ ان دونوں بچیوں کا مجرم کون ہے۔ اب وہ مجھے جو ہے وہ سمجھانے لگی اور میں اچھے طریقے سے ان باتوں کو سمجھنے لگا، اور ان باتوں کو سمجھنے کے بعد جو ہے میں نے اس سے اجازت طلب کی اور گھر آ گیا۔ ظاہری بات ہے کہ مجھے واپس گھر آنا تھا۔ میں نے دونوں بچیوں کو لیا تھا اور واپسی کی گاڑی بھی مجھے ٹائم سے مل گئی تھی اور میں واپس آ گیا تھا۔ کیونکہ میرا کچھ زیادہ ٹائم جو ہے وہ شہر میں نہیں لگا تھا، اس لیے میں بہت پہلے ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ گاڑی جو ہے وہ اس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ شام کو ہی آتی تھی۔ ان دونوں بچیوں کو لے کر کے میں وہاں پر کچھ گھوما پھرا ضرور تھا، لیکن ٹائم سے واپس آ گیا تھا۔ جب گاڑی چلی تھی تو ہم لوگ سب سے پہلے سوار ہونے والے سواریاں تھے، اور پھر جب ہمارے گاؤں کے پاس اس گاڑی نے ہمیں اتارا تو ہم وہاں سے تھوڑا سا پیدل چل کے اپنے گاؤں واپس آ گئے تھے۔ پجاری بڑی بے چینی کے عالم میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ جب میں رتنا کو لے کر کے وہاں پہنچا تو اس نے ایک دم سے آگے بڑھ کر کے رتنا کو سینے سے لگا لیا اور اس نے مجھ سے ساری صورتحال کے بارے میں پوچھا۔ میں نے دونوں بچیوں کو ان کے ساتھ اکیلا چھوڑا اور پجاری کو لے کر کے میں مندر کے اندر چل آیا۔ یہاں پر رام مورتی تھی، اور رام کے ساتھ ساتھ سیتا میاں بھی، اور سیتا میاں کے چرنوں میں اور رام کے چرنوں میں ایک طرف جو ہے وہ ہنومان بیٹھے تھے، اور ساتھ ہی کرشن کی مورتی بھی بنی ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ جو سارا سیٹ اپ تھا ظاہری بات ہے کہ رام مندر کے لیے تھا۔ رام اور رام کے بھائی جو تھے وہ کشن، اور کشن کے ساتھ جو ہے وہ سیتا میاں، اور اسی طریقے سے ہنومان جو تھے ان کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے۔
یہاں پر پہنچ کر کے میں نے پجاری کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا اور ان کو میں نے بتا دیا کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے اور ڈاکٹر فہمیدہ نے مجھے کیا سمجھایا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر کے پجاری نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر واقعی میں ہمیں یہی کام کرنا ہوگا جو کہ ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہے۔ لہٰذا میں نے پجاری جی سے کہا کہ ایسا ہے کہ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے یہ کام کرے گا کون؟ اس نے کہا کہ بھی ایسا ہے کہ تم موقع لگے تو تم کرو، میں موقع لگوں تو میں کروں، یہ تھوڑا ہی ہے کہ تم نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے۔ لہٰذا ہم دونوں ہی جو ہے وہ اس کام کے لیے جو ہے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگے اور پھر ہم نے اس کام کو کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھار پجاری جی کو وقت ملتا تھا تو وہ وہاں پہ چکر لگا لیتا تھا اور کبھی مجھے موقع ملتا تھا تو میں وہاں پہ چکر لگا لیتا تھا، اور اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ روزانہ ایک آدھ چکر ضرور ڈسپینسری کا لگا لیتے تھے۔ اس دوران ہماری اس ڈاکٹر سے بھی ملاقات ہو گئی جس کا نام چندر پرکاش تھا، اور جو ہفتے میں کوئی 1-2 دن ہی وہاں پہ آیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر سے ملاقات بھی ہم نے کر لی تھی اور اس کو دیکھ بھی لیا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر انسان تھا جو کہ ایک ڈاکٹر تھا اور وہ کافی چیزوں میں اپنے آپ کو اسپیشلسٹ بتاتا تھا، لہٰذا ہم نے اس کے ساتھ بھی ملاقات کر لی تھی، اور اسی طریقے سے میں اور پجاری جی باری باری جاتے رہے تھے، اور پھر ہم نے تقریباً 1 ہفتہ اسی طریقے سے اسی روٹین کے ساتھ گزار دیا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد ایک بار میں پھر دونوں بچیوں کو لے کر کے شہر کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ گاڑی جو تھی وہ مجھے رتنا کو اور پوجا کو لے کر کے ایک دفعہ پھر شہر آ گئی تھی۔ رتنا اور پوجا شہر آ کے بےحد خوش تھیں، اگرچہ ان کو ایک مصیبت پڑی ہوئی تھی، لیکن یہاں پر آ کے ظاہری بات ہے کہ وہ شہر کی رنگینیوں میں اپنی ان تکلیفوں کو بھول جاتی تھیں، اور پھر وہ اس بات کو بہت انجوائے کرتی تھی کہ کم از کم کسی بہانے ہی صحیح لیکن وہ شہر تو آتی ہیں، گھوم پھر کے چلی تو جاتی ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر اسی سرکاری ہاسپٹل میں تھا جس میں وہ ڈاکٹر فہمیدہ بیٹھتی تھی، اور پھر میں ڈاکٹر فہمیدہ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر فہمیدہ نے وہ تمام چیزیں مجھ سے لے لی تھیں جو کہ اس کے مطابق سے میں اس کے پاس لے کر کے گیا تھا، اور پھر اس نے مجھے ان تمام چیزوں کے رزلٹ کے انتظار میں بٹھا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جناب آج تو آپ کو ٹائم لگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کافی ٹائم لگ جائے۔ رات کی گاڑی آپ کی کتنے بجے جاتی ہے تاکہ آپ کو کوشش کریں کہ اس ٹائم سے پہلے فارغ کر دیں، اور اگر اس ٹائم سے پہلے آپ کو فارغ نہیں کرتے تو پھر آپ کو رات یہیں گزارنی ہوگی اور صبح جو ہے وہ آپ کو واپس بھیجا جائے گا۔ میں نے پجاری جی کو فون کر دیا تھا، جو کہ پجاری جی کے پاس مجھے پتا تھا کہ ایک بٹنوں والا ٹوٹا پھوٹا سا موبائل ہے، اس پہ میں نے اطلاع کر دی تھی کہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے، تو پجاری جی بھی اس بات پہ مطمئن ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، بس اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ مجرم ہے کون۔ لہٰذا ان باتوں کے بعد جو ہے میں نے ڈاکٹر فہمیدہ کو اس بات کی آمادگی کا اظہار کر دیا تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر لیٹ بھی ہو جائیں گے تو میں یہیں کہیں کسی ہوٹل میں کمرہ لے کے رہ لوں گا۔ ڈاکٹر فہمیدہ نے مجھے منع کیا، اس نے کہا کوشش بھی نہ کرنا کہ کوئی ایسا کام کرو، کیونکہ 2 بچیاں ہیں جوان تمہارے ساتھ، اور تم جو ہے وہ کسی ہوٹل میں کمرہ لے کے رہنا چاہتے ہو، اور یہ شہر ہے، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ تم نے بالکل جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے، اور ان کو کسی ہوٹل میں لے کر کے نہیں جانا ہے۔ بہت زیادہ گر ہوئی تو میں یہاں سے چھٹی کروں گی اور انہیں اپنے گھر لے جاؤں گی، تم میرے ساتھ چلے جانا، رات بھر تم میرے گھر میں رک سکتے ہو۔ اس کی اس آفر کے بعد میں نے ہاں کر دی تھی، کیونکہ میں بھی کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا کہ واقعی 2 جوان لڑکیاں ہیں اور ہوٹلوں کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات جو ہے وہ بہت حد تک قابل قبول تھی، اس لیے میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا۔ خیر رپورٹیں آ گئیں، اور رپورٹیں آئیں تو اس وقت تک 5-5:30 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر اگرچہ کب کی اٹھ جاتی تھی اور اپنے گھر چلی جاتی تھی، لیکن وہ بھی ہماری وجہ سے آج بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے رپورٹیں آنے تک انتظار کیا تھا۔ رپورٹیں اس نے اپنے ایک لڑکا جو کہ شاید وہاں پہ کوئی کمپاؤنڈر تھا، اس کے ذریعے سے کروانے کے لیے بھیجی تھیں، اور اسے سارے سیمپل لے کے بھیجے تھے۔ لڑکیوں کے سیمپل اس کے پاس موجود تھے۔ اس نے ایک دفعہ سے پھر لڑکیوں سے بات چیت کی تھی اور انہیں علیحدہ کمرے میں لے گئی تھی، اور ان کے سیمپل شاید اس نے دوبارہ لیے تھے، اور پھر یہ جو چیزیں لائی تھیں ان کے ساتھ وہ ان سیمپل کو ملا کر کے دیکھ رہی تھی۔
رپورٹیں آ گئی تھی، رپورٹ پڑھی نہیں تھی، لہٰذا اس نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کیونکہ ہم رپورٹ پڑھیں، یہی رپورٹ اگر ہم گھر جا کے آرام سے پڑھیں، کیونکہ مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے اور سارا دن ہمارا اس کام میں بھی گزر گیا۔ بھوک تو ہمیں بھی لگ رہی تھی اور ہمارا بھی سارا دن اسی کام میں گزر گیا تھا، اس لیے ہم نے یہی سوچا کہ ڈاکٹر کے گھر میں جا کے ہی ہم ان رپورٹوں کو پڑھیں گے۔ جب ہم ڈاکٹر فہمیدہ کے گاڑی میں بیٹھ کر کے اس کے عالیشان بنگلے پہ پہنچے تو ہمیں واقعی میں احساس ہوا کہ ڈاکٹروں کی زندگی بڑے مزے کی زندگی ہوتی ہے۔ اس نے ہم لوگوں کو رہنے کے لیے 2 کمرے دیے، جس میں اس نے کہا کہ ایک کمرے میں دونوں بچیاں سوئیں گی اور ایک کمرے میں آپ سو گے۔ میں اس بات سے مطمئن تھا کیونکہ میں بھی ایسا ہی چاہتا تھا کہ میں بچیوں والے کمرے میں نہ سوؤں۔ بہرحال میں چاہے ان کا باپ ہی صحیح یا پھر وہ ان میں سے ایک بیٹی پجاری کی تھی اور ایک میری تھی، لیکن ظاہری بات ہے اپنی بیٹی کے ساتھ تو میں اپنے ایک ہی گھر میں رہتا تھا، لیکن ایک غیر لڑکی جو کہ چاہے پجاری کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، دوست کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ میں ایک کمرے میں رات نہیں گزار سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ڈاکٹر کی اس تجویز کو پسند کیا اور اس کو ان دونوں کو ایک علیحدہ کمرہ دلوا دیا اور خود ایک علیحدہ کمرے میں سونے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اب ڈاکٹر نے ان دونوں لڑکیوں کو تو کمرے میں بھیج دیا اور کہا کہ کھانا شانا کھا کے جا کے سو جاؤ۔ کھانا اس نے ہمیں آتے ہی کھلا دیا تھا اور لہٰذا کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں لڑکیاں اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ ظاہری بات ہے ابھی سونے کا ٹائم نہیں تھا، سونا تو انہوں نے اپنے ٹائم سے ہی تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت ان کو ٹالا گیا تھا تاکہ ان کے سامنے ایسی بات جو ہے وہ ہم لوگ نہ کر سکیں۔ اب وہ رپورٹ جو تھی وہ وہاں پر وہ ایک فائل تھی اور اس فائل کو جو ہے وہ ڈاکٹر فہمیدہ نے اوپن کر لیا تھا۔ اب وہ اس فائل کو اوپن کر کے پڑھنے لگی اور پھر پڑھنے کے بعد اس نے اطمینان سے اپنا سر ہلایا۔ اس نے کہا لو جی آپ کے مجرم مل گئے ہیں اور مجھے پتہ چل چکا ہے کہ یہ دونوں مجرم کون ہیں۔ میں نے کہا مجھے بتائیے کہ یہ دونوں مجرم کون ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کا شک بالکل ٹھیک نکلا ہے، ان میں سے ایک تو ندیم ہے، اس کا ڈی این اے میچ کر گیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ڈاکٹر چندر پرکاش ہے، اس کا بھی ڈی این اے میچ کر گیا ہے۔ یعنی دونوں ڈاکٹر کمپاؤنڈر جو ہے وہ ایسی بے تکی حرکتوں میں شامل ہیں اور یہ ان دونوں ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر کا کیا ہوا کانڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مجھے ایک ٹیم لے کے جانی پڑے گی آپ کے گاؤں میں، اور آپ کے گاؤں کی جو دیگر بچیاں ہیں جو جوان ہیں جو کہ گھروں میں ان کے گھوم پھر کر کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سی بچیاں ایسی ہیں کہ جو اس ڈسپینسری سے دوائی لینے کے لیے جاتی ہیں یا وہاں ان کے پاس جاتی ہیں، تو مجھے وہاں سے یہ پتہ چلے گا کہ اور کوئی بچیاں ایسی نہیں ہیں کہ جو ابھی تک والدین کو پتہ نہ لگا ہو اور وہ کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ایسی دوائی بھی لے کے جائیں گے کہ اگر وہ دوائی ان بچیوں کو ہم دیں گے تو کچھ بھی معاملہ ہوگا تو وہیں پہ رفع دفع ہو جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ اب پوجا اور اس کی حالت دیکھتے ہوئے، رتنا کی اور ان کی بدنامی کو دیکھتے ہوئے، ان دونوں کو بھی ظاہری بات ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی دوائی دینی پڑے گی کہ جس کے ساتھ ان دونوں کو آرام آئے اور یہ بھی اس مصیبت سے نکل آئے۔ ابھی جو بھی معاملات ہیں وہ بالکل ابتدائی مراحل میں ہیں، اس لیے ابھی اس کو کور کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ معاملات تھوڑے بڑھ گئے تو پھر ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے مصیبت کا باعث ہوں گے۔ لہٰذا میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گی اور جا کر کے آپ کے گاؤں بھر کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹیسٹ کروں گی۔ اس کے لیے میں باقاعدہ سے ایک اپنی ٹیم ساتھ لوں گی اور کچھ مشینیں جو ہیں وہ مجھے ظاہری بات ہے کہ ساتھ لے کے جانی پڑیں گی کہ مجھے وہاں پر گاؤں میں جا کر کے اپنی ایک چھوٹی موٹی لیبارٹری بنانی پڑے گی۔ اس کے لیے 2 لیبارٹری انچارج ہیں میرے، ان سے اچھی دعا سلام ہے، میں ان سے بات کروں گی اور وہ جو ہے وہ کچھ ایسی مشینیں جو کہ بہت بڑے سائز میں بھی ہوتی ہیں اور ان کے بہت چھوٹے سائز کے ورژن بھی ہیں، لیکن رزلٹ ان کا ایک جیسا ہے، تو وہ مشینیں بھی لے کر کے ہم یہاں سے چلیں گے تاکہ ہم بچیوں کو آسانی کے ساتھ ٹیسٹ کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ ان دونوں کی شکار اور کتنی بچیاں ہیں جو کہ اس گاؤں میں ہیں اور ابھی تک والدین کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اور اگر پتہ بھی ہے تو انہوں نے آپ جیسا کوئی قدم نہیں اٹھایا، وہ ڈر گئے ہیں یا چپ ہو گئے ہیں یا انہوں نے اس بات کا اظہار کسی سے کرنا مناسب نہیں سمجھا ہے۔ لہٰذا اس ساری بات کے مد نظر مجھے آپ کے ساتھ جانا پڑے گا اور اس بات کا جو ہے وہ تہہ تک پہنچنا پڑے گا۔
ڈاکٹر فہمیدہ کی بات کا پتہ چل گیا تھا۔ اب میں نے پوچھا کہ اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ آپ کو ایسے پتہ چلے گا کہ رتنا کا مجرم ان دونوں میں سے کون ہے اور پوجا کا مجرم ان دونوں میں سے کون ہے؟ اس نے کہا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ڈی این اے ٹیسٹ ہے جو کہ ان کا میچ کر کے ہے۔ جو چیزیں میں نے آپ سے منگوائی تھیں، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ان کے سر کے بال یا پھر ان کے استعمال کی چیزیں، جو چیزیں میں نے آپ سے منگوائی تھیں اور آپ نے وہ چیزیں جیسے بھی اکٹھی کر کے لا کے مجھے دی ہیں، وہ ان بچیوں کے ساتھ جب ٹیسٹ کی ہیں تو وہ میل کھا گئی ہیں، اور ڈی این اے ٹیسٹ میں یہ بات ثابت آئی ہے کہ ان بچیوں کے ساتھ ہی ان دونوں کا سنبندھ ہوا ہے۔ لہٰذا اب بتاتی چلوں کہ آپ کی جو بیٹی پوجا ہے وہ اسی ندیم نامی کمپاؤنڈر کا شکار ہوئی ہے، اور جو دوسری رتنا ہے اس کے لیے ڈاکٹر چندر پرکاش کا نام آ رہا ہے۔ رات کو وہیں پہ ہم لوگوں نے رکنا تھا، اور صبح ڈاکٹر فہمیدہ نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گی اور کوشش کروں گی کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی گاڑی پہ جائیں تاکہ آپ لوگوں کو وہاں پہ پہنچنے میں بھی کوئی مسئلہ نہ آئے، اور اس کے علاوہ ایک وین جو ہے وہ ساتھ لیں گے جس میں ہم مشینیں رکھیں گے، اور باقی کی ٹیم کو ہم ایک وین میں ساتھ لیں گے۔ میں نے اپنی گاؤں کا بتا دیا تھا، گاؤں زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ پرائیویٹ بس میں آتے ہیں تو گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، میں اپنی گاڑی میں جاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی وہاں پر پہنچ جاؤں گی۔ لہٰذا ڈاکٹر فہمیدہ اس بات کے لیے آمادہ تھی۔ ہم لوگ جا کے اپنے کمرے میں سو گئے، اور اس رات کو ہم نے اس چیز کی امید پر گزار دیا کہ صبح انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں صبح پوجا، رتنا اور ڈاکٹر فہمیدہ کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد اس کی کوٹھی سے نکل آیا تھا۔ اس نے باقاعدہ سے 2-3 لوگوں کو فون کر کے بلوا لیا تھا۔ یہ تقریباً 3 لوگوں کی ٹیم تھی جن کے پاس 2 مشینیں بھی تھیں اور ایک وین بھی تھی۔ یہ لوگ ہمارے پیچھے آنے والے تھے اور ہم ایک لمبی چوڑی گاڑی میں بیٹھ کر کے اپنے گاؤں کی طرف جانے والے تھے۔ پھر گاڑی جو تھی وہ گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی، اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ پیچھے وہ وین بھی چلی آ رہی ہے جس میں وہ 3 لوگ تھے جنہوں نے وہ مشینیں آپریٹ کرنی تھیں۔ ہم لوگ گاؤں پہنچ چکے تھے۔ گاؤں پہنچتے ساتھ ہی پجاری جی سب سے پہلے میرے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے، تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی اور انہیں بتایا کہ ہمارے مجرم جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ اب میں پجاری جی کے ساتھ مل کر کے ڈاکٹر فہمیدہ کو لے کر کے گاؤں بھر میں گھومنے لگا، اور گاؤں کے لوگوں سے بھی اس سلسلے میں ہم لوگوں نے اب بات شروع کر دی۔ زیادہ تر بات جو ہے وہ ڈاکٹر فہمیدہ ہی کر رہی تھی اور ان لوگوں کو سمجھا رہی تھی۔ ہمارے دیکھا دیکھی ہماری چیکنگ میں ایسے 5 کیس اور نکلے کہ جن کا اب یہ پتہ چلا کہ ان کے والدین کو بھی بچیوں کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، اور باقاعدہ انہوں نے سمجھ لیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ کس کے سر پہ یہ الزام لگاتے۔ اب جب ڈاکٹر فہمیدہ نے بتایا کہ یہ مجرم کون ہے اور کس کے سر پہ الزام لگانا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ تمام لوگوں کو اس بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ باقی جس سے بھی ڈاکٹر فہمیدہ مل رہی تھی ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ابھی نہ تو کمپاؤنڈر کے گھر تک اور کمپاؤنڈر تک یہ بات پہنچے، اور نہ ہی ڈاکٹر چندر پرکاش کو اس بارے میں علم ہو۔ ڈاکٹر فہمیدہ نے ہم سے پوچھا کہ یہاں کا تھانہ جو ہے وہ کتنی دور ہے، گاؤں میں کوئی تھانہ ہے؟ تو ہم نے کہا یہاں پر تو نہیں ہے، لیکن یہاں سے کافی ہٹ کے جو ہے وہ تھوڑا سا دور جانا پڑتا ہے، گھنٹے بھر کا راستہ ہے، وہاں پر اس علاقے کا تھانہ جو ہے وہ دور ہے۔ اب ڈاکٹر فہمیدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میں سے جو ہے وہ میرے ساتھ کوئی چلے، اور پجاری جی اور تم آ جاؤ، اور ان دونوں بچیوں کو میں ساتھ لے لیتی ہوں، میرے گاڑی میں آؤ اور مجھے بتاؤ کہ وہ تھانہ کہاں پر ہے، میں تھانے میں جا کر کے رپورٹ کروانا چاہتی ہوں۔ پجاری جی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا اور گاؤں کے لوگوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لہٰذا ہم لوگ جو ہے وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ گاؤں سے بھی 2-3 لوگ شامل ہو چکے تھے جو کہ ہمارے ساتھ تھے۔ وہ لوگ اپنی اپنی موٹر سائیکلوں پر یا پھر اور سواریوں پر آئے تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ گدا گاڑی پہ بھی ہمارے پیچھے آ گئے تھے۔ تھانے پہنچ کر ڈاکٹر فہمیدہ نے تھانے دار کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے باقاعدہ رپورٹ دکھائی، اور وہ بھی پڑھا لکھا انسان تھا۔ اس نے رپورٹ کو دیکھا تو اس نے اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیا، اور اس نے اس بات کو جان لیا کہ واقعی میں جو بھی ہے، یہ جو بھی ہوا ہے ایک بہت بڑا کانڈ ہے، اور اس کانڈ کا، اس راز کا پردہ فاش جو ہے وہ اب ہونا چاہیے۔
رپورٹیں سامنے تھیں، مجرم سامنے تھے، اب ان کو پکڑنا باقی تھا۔ لہٰذا پولیس کی ایک نفری تیار کی گئی اور اس پولیس کی نفری کے ساتھ اس وقت وہ لوگ واپس پلٹے۔ ابھی ڈسپینسری بند ہونے کا ٹائم نہیں ہوا تھا، لہٰذا جیسے ہی وہ لوگ ڈسپینسری میں گئے، انہوں نے سب سے پہلے تو ندیم صاحب کو دھر لیا اور ندیم صاحب جو ہے وہ وہیں پہ پکڑ لیے گئے۔ ندیم صاحب کو 2-3 تھپڑ پڑے اور 2-3 تھپڑوں میں ہی ندیم صاحب نے اصلیت اگل دی اور اس نے کہا کہ واقعی اس سے غلطی ہوئی ہے اور اس نے پوجا کے علاوہ بھی گاؤں کی 3-4 لڑکیوں کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے۔ اب ڈاکٹر چندر پرکاش کے بارے میں پتہ کیا گیا تو پتہ لگا جی کہ وہ تو شہر سے آئے نہیں ہیں، وہ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے میں 1-2 بار ہی آتے ہیں۔ وہ شہر میں کہاں رہتے ہیں، ان کا گھر کہاں پہ ہے، کہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں، ساری معلومات لے لی گئی اور اب ڈاکٹر فہمیدہ نے اس بات کی ذمہ داری اٹھائی کہ وہ شہر میں جاتے ساتھ ہی اس شخص کو بھی جو ہے وہ پکڑوا دے گی۔ پولیس والوں نے بھی کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ آپ شہر پہنچے، ہم بھی آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، شہر کے تھانے سے جو بھی مدد لینی ہوگی وہ ہم لوگ لیں گے اور ڈاکٹر چندر پرکاش کو پکڑ کر کے ہم یہاں پر پہلے گاؤں والوں کے سامنے لائیں گے اور پھر ان گاؤں والوں سے پوچھیں گے کہ ان کا ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا اب وہ اس بات کو ندیم کو پکڑ کر کے لے گئے تھے اور اگلے دن صبح ڈاکٹر فہمیدہ کے ساتھ 2 پولیس والے جو ہے وہ شہر چلے گئے اور ڈاکٹر چندر پرکاش کو بھی شہر اس کے بغلے سے گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکٹر چندر پرکاش کو گرفتار کر کے جب اس کے بارے میں پوچھ پرچھ کی گئی تو اس کے بارے میں اور بھی بہت سے انکشاف ہوئے۔ ایسا پتہ لگا کہ اس کے اوپر اور بھی 2-3 کیس ہیں کہ جن میں وہ پھنسا ہوا ہے اور عدالت میں پیشیاں بھگت رہا ہے۔ وہ بہت سے کیسوں میں ضمانتوں پر تھا لیکن اب ان کیسوں میں وہ لمبا ہی اندر جانے والا تھا۔ گاؤں میں اسے لایا گیا اور پھر گاؤں بھر کے لوگوں سے جو ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو تمام لوگوں نے یہی کہا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا اور پولیس اسے لے کر کے چلی گئی تھی۔ ندیم بھی پکڑا گیا تھا اور وہ بھی پکڑے گئے تھے۔ بچیوں کو باقاعدہ ڈاکٹر فہمیدہ نے اپنی نگرانی میں کوئی دوا جو ایک لیکوڈ سی تھی وہ پلا دی تھی اور تمام ہی بچیوں کو اس نے وہ دوا دی تھی تاکہ تمام بچیاں جو ہیں اس مصیبت سے نکل جائیں۔ کوئی بھی بچی ایسی نہیں تھی کہ جو بہت زیادہ سیریز ہو یا جس کے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ ڈاکٹر اسے دوائی نہ دے سکے، لہٰذا ڈاکٹر نے اپنی زیر نگرانی تمام بچیوں کو چیک بھی کیا تھا اور ان کو دوائی بھی دے دی تھی۔ اب ڈسپینسری بالکل ویران ہو چکی تھی اور اس کو چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ جو بھی معاملات تھے گورنمنٹ کی طرف سے تھے، یہ دونوں بندے گورنمنٹ کی طرف سے ہی یہاں پر لگائے گئے تھے۔ ڈاکٹر چندر پرکاش کو اور ندیم کو ظاہری بات ہے کہ یہاں کے گاؤں کے لوگوں کا پتہ بھی تھا اور یہاں کا تجربہ بھی تھا، لہٰذا اب یہ بات کا افسوس ہر لوگ کر رہے تھے کہ اب اگر کوئی بیمار ہوگا یا کسی کو کوئی تکلیف ہوگی تو اسے شہر جانا پڑے گا کیونکہ ڈسپینسری تو بند ہو جائے گی اور ظاہری بات ہے ڈسپینسری کے بند ہو جانے کے بعد گاؤں کے لوگ شہر کا ہی رخ کریں گے جو کہ ایمرجنسی کی صورت میں بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ کسی کو پیٹ درد بھی ہوگا تو اسے شہر جانا پڑے گا۔ اس بات کے مد نظر ڈاکٹر فہمیدہ نے وعدہ کیا کہ وہ کوشش کرے گی کہ وہ کوئی ایسی کوشش کرے کہ آپ لوگوں کے لیے اس ڈسپینسری کے لیے کوئی اچھا ڈاکٹر یا اچھا کمپاؤنڈر یا اچھی ٹیم جو ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ مہیا کرے اور سرکار سے بات کرے اور سرکار جو ہے اس علاقے میں جو ہے وہ جلدی سے جلدی کوئی ڈاکٹر بھیج دے۔ میرے اپنے جاننے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کوشش کروں گی کہ وہ یہاں پر آئیں اور آپ لوگوں کے پاس آ کر کے آپ لوگوں کی مدد کریں۔ لہٰذا یہ طے پایا کہ وہ اپنے کچھ جاننے والوں کے بارے سے بات کرے گی اور وہ یہاں پر ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ کیمپ لگایا کریں گے، جس میں کیمپ کے ذریعے سے وہ یہاں پہ لوگوں کو مفت چیک کریں گے اور یہاں پہ دوائیاں دے کے جایا کریں گے۔ لہٰذا یہ بات بھی ڈاکٹر فہمیدہ نے طے کر دی اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر فہمیدہ شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ ڈاکٹر فہمیدہ کے چلے جانے کے بعد اب ظاہری بات ہے پوجا، رتنا پجاری جی اور میں سارے ہی خوش تھے۔ ہم لوگ اس بات کو لے کر کے خوش تھے کہ ہماری بچیوں کا مسئلہ حل ہو چکا تھا اور ہماری بچیاں جو ہیں وہ اب بالکل صحت مند تھیں اور مجرم جو ہے وہ پکڑے جا چکے تھے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ایسے درندوں سے بچ کے رہیے گا، اپنی بچیوں کو پورا دھیان رکھا کریں اور ان لوگوں کو جو کہ ایسے لوگ ہیں ان لوگوں کو ایسی چانس مت دیا کریں کہ جو آپ کے بچوں کے لیے کل کو نقصان دہ ثابت ہوں۔ یہاں پر جو کچھ بھی ہونا تھا ہو چکا تھا۔ باقاعدہ ڈاکٹر فہمیدہ نے اپنے وعدے کو نبھا دیا تھا اور اب یہاں پر ہفتے میں 2 مرتبہ کیمپ لگتا تھا۔ شہر سے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آتی تھی اور یہاں پر لوگوں کو چیک کرتی تھی۔ یہ چیکنگ اور یہ دوائیاں یہ یقین کریں کہ ڈسپینسری اور ڈاکٹر سے بہت ہی زیادہ بہتر تھا۔ چھوٹی موٹی چیک اپ بھی یہاں ہو جاتی تھی، چھوٹے موٹے ٹیسٹ بھی یہیں پہ ہو جاتے تھے۔ شاید ڈاکٹر فہمیدہ جیسے انسان جب تک اس دنیا میں موجود ہیں
اس دنیا میں بھلا چلتا رہے گا اور بھلا ہوتا رہے گا۔ ہمارے گاؤں کے لوگ بے حد خوش تھے، ان کی بچیاں ٹھیک ہو چکی تھیں، میری بچی ٹھیک ہو چکی تھی، پجاری جی کی بچی ٹھیک ہو چکی تھی، ایک دفعہ پھر ان کے چہرے پر بہار آ چکی تھی۔ رتنا اور پوجا دونوں بے حد خوش تھیں۔ اب بھی میں کبھی نہ کبھی ان کے کہنے پر ان کو شہر لے جایا کرتا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ ہم نے شہر جا کے کس کے گھر رکنا تھا، ڈاکٹر فہمیدہ کے ہی گھر کبھی کبھی ہم رک جایا کرتے تھے۔ مہینے میں ایک آدھ چکر تو میں دونوں بچیوں کو وہاں کا لگا لیا کرتا تھا، اور دونوں بچیاں اپنی نئی زندگی سے بے حد خوش تھیں۔ شاید انہوں نے بھی ایک نئی سہیلی ڈاکٹر فہمیدہ کے ذریعے سے دیکھ لی تھی، لیکن ڈاکٹر فہمیدہ تو کافی عمر کی تھی اور یہ دونوں جوان تھیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ دوستی یا سہیلی کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوستو، کہانی ختم ہو گئی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ سے میں کئی بار اس بات کی گزارش کر چکا ہوں کہ میرا چینل ہے کتاب کہانی آفیشیل، اور دوسرا چینل ہے اردو سٹوری کارنر، نایاب سٹوری کارنر۔ تو ان دونوں چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ لنک آپ کو اسی ویڈیو کے جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ میری ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کوشش کروں گا کہ میں وہ لنک ڈالوں۔ جو بھی نئی ویڈیو آئے گی تو آپ کو کتاب کہانی آفیشیل اور نایاب سٹوری کارنر کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہے، اور آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ایک شخص جس کی بیٹی اچانک سے بیمار ہو گئی تھی، اور پھر اس کا علاج کیسے ہوا، اور آپ کو یہ کہانی جو ہے وہ کیسے لگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ باقی کتاب کہانی آفیشیل، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا چینل ہے نایاب سٹوری کارنر۔ بہت مزے کی سٹوری وہاں پہ چل رہی ہے، ستیلا بیٹا، جس کے 2 پارٹ میں نے وہاں پہ پوسٹ کر دیے ہیں۔ دیکھنا مت بھولیے گا، سننا مت بھولیے گا۔